بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، اس وقت ہمارے معاشرے میں جہاں پر بے چینی، مایوسی، ڈپریشن، بے روزگاری، معیشت کے مسائل، اس قسم کی چیزیں جہاں پر پھیلی ہوئی ہیں، اس قسم کے مسائل، اس قسم کی آزمائشیں اور اتنی پریشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، وہاں ایک اور پریشانی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس پریشانی کا تعلق ناظرین ایک ایسی ہستی کے ساتھ ہے، جس کے قدموں تلے اللہ رب العزت نے جنت رکھی ہے۔ جی ناظرین، میں والدہ اور یعنی والدین دونوں کے رشتے کی بات کر رہا ہوں۔ ناظرین، بہت ساری کالز ایسی ریسیو ہوئیں کہ جن کو سننے کے بعد یقین کیجئے کہ ناظرین ایسے لگتا ہے کہ دل خون کے آنسو رو کے پھٹ پڑے گا۔ ایسے حالات، ایسے واقعات، ایسے معاملات کہ ناظرین میں ابھی آپ کے ساتھ جب میں اس معاملے پہ بات کرنے لگا ہوں تو بڑے دل تھام کے بات کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو بھی سننے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، سنتے آئے ہیں بچپن سے کہ خون سفید ہو جاتا ہے۔ خون سفید ہونے سے کیا مراد لی جاتی ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ خون کا سفید ہو جانا ہے کہ اپنے رشتوں کو بھول جانا، اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے ایسے رشتوں کو جن کی پرائرٹی آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ ہوتی ہے، جب آپ ان کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کا دھیان کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو ایک طرف جیسے ایک قسم کا پھینک دیتے ہیں، تو اسی کو ہی خون سفید ہونا کہتے ہیں۔ ناظرین، ایسی والدین کی کالز آ رہی ہیں، اسپیشلی ایسی ماؤں کی کالز آ رہی ہیں کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ بیوہ ہو گئی تھیں، انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے بچوں کو پالا، بڑی مشکل سے پالا۔ کیسے پالا؟ آپ خود سوچ سکتی ہیں کہ جب ایک عورت بیوہ ہو جائے اور وہ اپنے بچوں کے لیے جب وہ زندگی جیتی ہے تو وہ کس طریقے سے اپنے بچوں کو پالتی ہے، اور وہ اس طریقے سے پالتی ہے، یہ سوچ کے پالتی ہے کہ خاوند تو میرا دنیا سے چلا گیا، اب ان بچوں کے سہارے ہی میری زندگی ہے، اور انہوں نے ہی بڑھاپے میں بھی میرا خیال رکھنا ہے، انہی بچوں نے میرا خیال بھی رکھنا ہے، مجھے عزت بھی دینی ہے، مجھ سے محبت بھی کرنی ہے، میری عزت بھی کرنی ہے، اور میری عزت بھی رکھنی ہے۔ ان ناظرین والدین کے ساتھ ایسی والدہ جو اپنے گھروں میں اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی اگر آپ سٹوری سنیں، ان کی باتیں سنیں، کیا ہے ان کی سٹوریز؟ بڑی کامن سٹوریز کہ اپنے آپ کو مار کے، اپنی جوانی کو مار کے، شوہر کی دنیا سے جانے کے بعد بچوں کو بڑا کیا، بیٹوں کی خدمت کی، پڑھایا لکھایا، شادی کی، اور اب یہ حالات ہو گئے ہیں کہ بیٹا اپنی ماں کو ماں ہی نہیں سمجھتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بوڑھی عورت اس کے گھر میں ایک بوجھ ہے، ایک ایسا بوجھ جس بوجھ نے اس کی زندگی کی خوشیاں چھینی ہوئی ہے۔ اس کی آنے والی بیوی، ہونے والی بیوی جو اس کے گھر میں آج کے رہ بھی گئی ہے، وہ سب سے پہلے اپنے خاوند سے ایک ہی بات کرتی ہے کہ ہماری قسمت پھوٹ گئی کہ یہ اس بڑھیا کا بوجھ ہمارے اوپر آن پڑا، اور بھی تو تمہارے بھائی ہیں، اور بھی تو تمہاری بہنیں ہیں، یہ ہماری ہی قسمت میں یہ بوجھ کیوں لکھا ہوتا ہے؟ ہم ہی کو کیوں یہ بوجھ سنبھالنا پڑ رہا ہے؟ ہم نے کیا قصور کیا ہے؟ ہماری پرائیویسی کہاں گئی؟ یہ بڑھیا ہمارے ہر کام میں دخل کیوں دیتی ہے؟ یہ بڑھیا ہم سے کیوں پوچھتی ہے کہ کہاں آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ یہ بڑھیا ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایسی میں زندگی نہیں جی سکتی۔ اپنے خاوند کو کہتی ہیں کہ اس سے جلد از جلد جان چھڑاؤ، اس سے کہے اپنے کام سے کام رکھے،
اسے کہیں کہ ہم نے اس کو سنبھالا ہوا ہے تو یہ ہمیں ہماری زندگی جینے دے۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ ناظرین، یہ وہی بڑھیا تھی، یہ وہی بڑھیا تھی جس نے اس بیٹے کو کیسے پالا۔ بچپن میں جب یہ یتیم ہو گیا تھا اور اس نے اپنے لیے جوڑے نہیں خریدے، اپنے بچے کو نئے نئے کپڑے لا کے پہناتی رہی، اس نے اپنے لیے جوتے نہیں خریدے، یہ اپنے اسی بیٹے کو نئے نئے جوتے لا کے پہناتی رہی۔ جب عید آتی، یہ اسکول جاتا، جب کوئی بھی معاملہ ہوتا، اس کی عزت کی خاطر اس کو بہترین سے بہترین اس کی جو ہے وہ خدمت کرتی رہی، اس کو کپڑے لے کے دیتی رہی، ہر قسم کی اس کی ضرورتیں پوری کرتی رہی۔ اس نے سائیکل مانگا، اس نے موٹر بائک مانگی، اس ماں نے وہ موٹر بائک کیسے اس کو خرید کے دی یہ وہی جانتی ہے۔ اس بیٹے نے قیمتی موبائل مانگا، اس ماں نے اس کو قیمتی موبائل لے کے دیا، یہ وہی ماں جانتی ہے۔ اور آج یہ بیٹا، بہو کو چھوڑ دیں، اس کو تو بات ہی چھوڑ دینا، کیونکہ عزت بیٹے نے کروانی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بہو خود اپنی ساس کی عزت کرے اور وہ بیٹے کو سمجھائے، اگر وہ بیٹوں کو بھی سمجھائے کہ اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو، میں بھی اس بچے کی ماں ہوں، میں جانتی ہوں کہ اس ماں نے تمہیں کیسا پالا ہے، وہ سمجھ لیجئے کہ اس بیٹی کو میری طرف سے سلام۔ اس بیٹی پہ تو اللہ رب العزت بھی اپنی رحمتیں بھیجتا ہوگا، جو اپنے خاوند کو یہ بات سمجھائے کہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر، اس کے قدموں تلے تیری جنت ہے۔ جو بہو، جو بیوی اپنی جو ہے ساس کے متعلق بیٹے کو یہ بتائے کہ آج تو اگر اپنی ماں کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے تو کل یہ بیٹا میرے ساتھ بھی یہی سلوک کرے گا، کیونکہ یہ وہ معاملہ ہے کہ انسان دنیا میں ہی دے کر جاتا ہے، دنیا میں ہی دے کر جاتا ہے۔ کچھ خواتین نے جب کالز کی، میری بزرگ بہنوں نے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میرا بیٹا میری شکل دیکھنے کو پسند نہیں کرتا ہے، میں جب سامنے ہوں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، میں جب دوائی کے لیے بھی پیسے مانگوں تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے گالیاں دیتا ہے۔ ناظرین، میں کسی کی غیبت نہیں کر رہا، میں اس معاشرے میں پھیلتی ہوئی اس کینسر کی بیماری کو بتا رہا ہوں۔ ناظرین، کہاں سے برکت آئے گی اس بیٹے کی زندگی میں؟ اور میں لکھ کے دیتا ہوں، یہ پتھر پہ لکیر ہے کہ جو بیٹا اپنی ماں کے ساتھ ایسا کر رہا ہے، اس کی بیوی بھی اس کی عزت نہیں کرے گی، اس کی اولاد بھی اس کی عزت نہیں کرے گی۔ یہ میرے رب کی حکمتیں ہیں اور میرے رب کا یہ قانون ہے کہ اس کی قسمت سے اس کے بیٹے، اس کی اولاد کا سکھ نکل جائے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسا ہو جائے۔ ناظرین، میں نے اپنے ایک چینل پہ ایک ویڈیو لگائی تھی جس میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک بیٹے نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ اپنے باپ کی شکایت کی تھی کہ میرا باپ جو ہے وہ میری تنخواہ خرچ کر دیتا ہے اور میں جو ہے وہ اس کو تو میرا پیسہ سنبھال کے رکھنا چاہیے، تو وہ جو واقعہ تھا اس واقعے میں اللہ رب العزت اور حضرت جبرائیل بھی کیسے شامل ہو گئے تھے، اور اللہ رب العزت نے بھی یہ کہانی اس باپ کی سنی اور کیا کیا پیغام ہوا ہے۔ میں ڈیٹیل سے یہاں پر نہیں آتا، میری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اوپر لنک آ رہا ہے، آپ اس کو کلک کر کے دے سکتے ہیں۔ ناظرین، میں ان ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں اور میں فی الحال ان سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ برداشت کیجئے، بیٹے کی اس حرکتوں کو برداشت کیجئے، اس کو بد دعا مت دیجیے گا۔ آپ کی بد دعائیں اگر آپ کے بیٹے کو لگ گئیں تو اس کی یقین کیجئے کہ دنیا اور آخرت خراب ہو کے رہ جائے گی۔ آپ کے بیٹے کو نہیں پتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بھی جب رشتے کی مثال دی ہے تو وہ ماؤں کی مثال دی ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ جو رشتہ ایسا ہوتا ہے، ایک ماں کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آپ اپنی ماں کو ڈانٹ لیتے ہیں، وہ چپ کر کے سہم کر کے چپ کر جاتی ہے۔ ڈانٹ کے دیکھیں ذرا اپنی بیوی کو، اسی لہجے میں بات کر کے دیکھیں اپنی بیوی کے ساتھ، اسی لہجے میں
بات کر کے دیکھیں اپنی بیٹے، اپنی اولاد، اپنی بیٹیوں کے ساتھ اسی لہجے میں جس دور سے آپ گزر رہے ہیں۔ میں ابھی بیٹوں سے مخاطب ہوں جو ایسا کر رہے ہیں، کیجئے ذرا وہی لہجہ اختیار کیجئے اپنی بیگم کے ساتھ، اور یقین کریں کہ وہ آپ کے 14 طبق روشن کر کے رکھ دے گی، آپ کو آپ کی اوقات یاد کروا کے رکھ دے گی جس لہجے کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں۔ یہ ماں چاہے تو آپ کی جنت آپ کے لیے کنفرم کر دے، یہ ماں چاہے تو آپ کی جہنم کو اسی دنیا میں ہی آپ کے لیے کر کے رکھ دے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ماں کے رشتے کا۔ میری والدہ محترمہ، یقین کیجئے کہ میں 6 کلاس میں تھا جب میری والدہ بیوہ ہو گئی تھی۔ 6 کلاس کے بچے کی کتنی ایج ہوتی ہے، کتنی اس کا کتنا وہ اس کی سینس ہوتی ہے۔ میں نے اپنی والدہ محترمہ کو ہمیشہ جو ہے وہ پریشانی میں دیکھا، اور اس حال میں دیکھا کہ میری والدہ محترمہ کے ذہن میں یہی ہوتا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یتیم ہے، سب سے چھوٹا ہے، بڑا لاڈلا تھا۔ اب اس کی خواہشات ویسے پوری نہیں ہو رہی جیسے اوروں کی ہوتی ہیں جن کے باپ زندہ ہوتے ہیں۔ اور میں نے اپنی والدہ کا ایسا، یقین کریں کہ ایسی محبت پائی، ایسی میں نے والدہ کی محبت پائی۔ ان کے لیے انہوں نے میرے لیے دعائیں کی کہ بیٹا اللہ رب العزت تجھے جو ہے وہ عرشوں کے رنگ لگا دے۔ میں کسی اور ویڈیو میں شیئر کروں گا کہ میرے لیے وہ کیا کیا دعائیں کرتی تھی، اور میں نے اپنی والدہ کی خاطر کیا کیا قربانیاں دی۔ مجھے پتہ چلا کہ ایک لڑکی نے میری والدہ سے کہ متعلق ایسے لفظ کہہ دیا، وہ میری زوجیت بھی تھی، تو میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ آئندہ سے تیرا میرا رشتہ نہیں ہے، میرے لیے جہاں میری والدہ ہے وہاں پر کوئی دنیا کا ایسا رشتہ نہیں ہے۔ میں نے والدہ کے لیے ایسی قربانی دی۔ میری والدہ نے کہا ہاں، میں نے کہا ہاں، میری والدہ نے کہا نہ، میں نے کہا نہ۔ یقین کیجئے، اور اللہ رب العزت کا مجھ پہ ایسا احسان ہوا کہ میری والدہ محترمہ نے زندگی کی آخری سانس بھی میرے جو ہے ہاتھوں میں میری والدہ نے دم توڑا۔ اور یقین کیجئے کہ میری والدہ کی ایسی دعائیں مجھے لگی ہیں جو مجھے دکھائی دے رہی ہیں۔ میرے رب کا میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا، وہ میری والدہ کی ساتھ میری لائلٹی، میری محبت، اور والدہ کے دل میں یہ تھا کہ یہ میرا بیٹا ایسا ہے، یہ ایسا ہے کہ یہ صرف میرا ہے، یہ صرف میرا ہے۔ اور جب میں اپنی والدہ کا بن گیا تو میری بیوی بھی میری ایسی ہی بن گئی۔ اللہ رب العزت نے مجھے، یقین کیجئے کہ والدہ کی خدمت کا انعام میری بیوی کی شکل میں مجھے ایسا دیا۔ میں اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں، اللہ کرام ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جب آپ والدہ کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کے انعامات آپ پہ کیا کیا نازل ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رب العزت نے دنیا میں جو والدین کے لیے کیا نظام رکھا ہے۔ پڑھے نا حدیث کہ آپ کی زندگی کے اوپر 3 حصے آپ کی والدہ کے ہیں اور ایک جو چوتھا حصہ وہ آپ کے والد کا ہے۔ پتہ ہی نہیں ہے آپ کو۔ چلے ہیں آپ دنیا میں جنت بسانے کے لیے اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ والدہ کو ایک طرف پھینک کے۔ میں کتنی ایسی والدہ کو جانتا ہوں جن کے اولاد جو ہے وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو چارپائی پر لیٹے ہوئے ہاسپٹلائزڈ حالت میں چھوڑ کے جناب جی چلے جاتے ہیں نئی دنیا بسانے کے لیے، کینیڈا، امریکہ اور کون سے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی زندگی جینی ہے، ہم نے تو یہ کرنا ہے۔ ہم کیا اپنے ماں باپ کے ساتھ ہو کے رہ جائیں؟ ہم کیا ان کے ساتھ بیڈ پہ جو ہے وہ لیٹ جائیں؟ یہ بیمار ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ مرنے والے ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ بوڑھے ہو گئے، ان کو بیماریاں لگ گئی ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ جی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے رب تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، رحمان الرحیم ہے، وہ اکرم الاکرمین ہے، لیکن جو بندہ ایسے معاملات کرتا ہے وہ اس کے لیے قہار بھی بن جاتا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔